لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. قرآن کریم کی تفاسیر میں تفسیر جلالین مختصر تفسیر ہے. اور علم تفسیر علوم مقصودہ میں سے ہیں. علوم دو قسم کے ہیں، ایک علوم عالیہ ہے، ایک علوم عالیہ ہے. علوم عالیہ ان کو کہتے ہیں جو علوم مقصود ہوتے ہیں، جن میں تفسیر، قرآن کریم اور فقہ، علم عقائد شامل ہیں. علم کلام، علم عقائد. علوم عالیہ وہ ہیں جو ان علوم عالیہ کے لیے وسائل اور آلات ہیں، ان کو علوم عالیہ کہتے ہیں. اس لیے علوم عالیہ کی مہارت کے مقابلے میں علوم عالیہ میں مہارت حاصل کرنا، تجربہ حاصل کرنا زیادہ اہم اور زیادہ مفید ہے. اس مہارت اور سمجھ حاصل کرنے کے لیے بہتر اور اچھا طریقہ یہ کہ آدمی اپنے وقت کی حفاظت کرے، وقت کو ضائع کرنے سے بچائے. آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پڑھنے کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں، نہ کھانا پکانا، نہ کپڑے دھونا، نہ دنیا کی کوئی اور مشغولیت، دکان وغیرہ کی. صرف اور صرف پڑھنے کے لیے آپ مدرسے کی طرف سے، والدین اور رشتہ داروں کی طرف سے صرف پڑھنے کے لیے آپ کو فری کر دیا گیا ہے. لہذا ان اوقات کو قیمتی سمجھ کر کتاب کی تکرار اور کتاب کا مطالعہ اور کتاب کا پڑھنا، ان تینوں پر توجہ کرنا ضروری ہے. طالب علم کی تین کام ہے: صبح سے شام تک استاد کے پاس پڑھنا، مغرب کے بعد عشاء تک یا کچھ دیر بعد تک تکرار کرنا، اس کے بعد پھر مطالعہ کرنا. یہ تینوں ضروری ہیں. استاد کے پاس اگر نہیں پڑھے گا، کتاب کا سمجھنا، علم کا سمجھنا مشکل یا ناممکن ہوتا ہے. استاد کے بغیر کتاب اور علوم سمجھنا ناممکن ہے. اور تکرار نہیں کرے گا تو اس کی زبان بھی نہیں چلے گی اور استاد کی تقریر بھی ذہن میں نہیں بیٹھے گی. اور اس کے بعد اگر مطالعہ نہیں کرے گا،
علم میں استعداد اور صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ استعداد اور صلاحیت مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مطالعہ تمیز المعلوم من المجہول یا تمیز المجہول من المعلوم کا نام ہے۔ کون سی چیز میرے لیے مجہول ہے تاکہ اس کو استاد اور شرح سے سمجھ لوں، کون سی چیز میرے لیے معلوم ہے۔ اگر مطالعہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے سب ہی مجہول ہو جائے گا، بلکہ جو معلوم باتیں ہیں ان کو بھی نہیں سمجھے گا۔ جو محققین اور بڑے علماء مطالعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطالعہ باب مفاعلہ ہے اور طلوع سے نکلا ہے۔ طلوع کے معنی سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا۔ سورج کے نکلنا باب مفاعلہ مطالعہ ہے، یعنی یہ کہ کتاب کے مضامین کا طلوع ہو جائے آدمی کے ذہن پر، اور آدمی کا ذہن کتاب کے مضامین سے منور ہو جائے، اور آدمی کے ذہن کا سورج طلوع ہو جائے کتاب پر، تو کتاب کے اندر نئے نئے نقطے اور نئے نئے فائدے ظاہر ہو جائیں۔ جانبین سے مطالعہ باب مفاعل جانبین سے ہوتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آدمی اچھی طرح کتاب دیکھے، سمجھ میں نہ آئے تو حاشیہ دیکھے، سمجھ میں نہ آئے تو شرح دیکھ لے، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے سمجھ لے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم اپنے اوقات کو تقسیم کر لے کہ کس وقت مجھے مطالعہ کرنا ہے، کس وقت مجھے تکرار کرنا ہے۔ تکرار بھی اس طرح پر نہ ہو کہ ایک ساتھی تکرار کر رہا ہے، باقی ساتھی باتیں کر رہے ہیں یا ہنسی مذاق کر رہے ہیں یا اپنے دھن اور اپنے ذہنی عیاشی میں لگے ہیں۔ تکرار کی طرف بھی متوجہ ہو، مطالعہ کی طرف بھی متوجہ ہو۔ اگر توجہ کتاب کی طرف، تکرار کی طرف نہیں ہوتی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب توجہ نہیں تو اس کو کیسے سیکھے گا؟ نہیں سیکھ سکتا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک نبی پرانے انبیاء میں سے علیہم السلام، انہوں نے کہا تھا کہ جہاد میں میرے ساتھ وہ آدمی جائے، جہاد میں میرے ساتھ وہ آدمی نہ جائے جس کی شادی ہوئی ہو، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی۔ جس کا جانور گھابن ہو، حاملہ ہو، اور ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ بھی میرے ساتھ نہ جائے۔ جس کی گھر کی عمارت بنی ہو اور چھت نہ پڑی ہو، وہ بھی میرے ساتھ نہ جائے۔ اس لیے کہ یہ تینوں جب جہاد میں جائیں گے تو دل سے جہاد نہیں کریں گے، ان کا دل، کسی کا دل اپنی بیوی کے ساتھ معلق ہوگا کیونکہ بیوی رہ گئی ہے، کسی کا ذہن اپنے جانور میں لگا ہوا ہوگا، کسی کا ذہن اپنے عمارت میں لگا ہوا ہوگا، نہیں
جہاد نہیں کر سکے گا۔ اب جب وہ جہاد نہیں کر سکتا، جب جہاد ہاتھ کا کام ہے، تو وہ آدمی جس کا دل کسی اور جگہ لگا ہوا ہو، وہ پڑھنے کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اب میں کہتا ہوں کہ جب ہارٹ دوسری جگہ لگا ہوا ہو تو ہاتھ کا کام نہیں ہو سکتا، جبکہ دونوں الگ الگ شعبے ہیں۔ جب ہارٹ دوسری جگہ لگا ہوا ہو تو ہارٹ کا دوسرا کام کیسے ہوگا؟ یہ مطالعہ تو دل کا کام ہے، دماغ کا کام ہے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سبق کا سننا، استاذ کے سامنے تکرار کرنا، مطالعہ کرنا پوری توجہ کے ساتھ کہ آدمی اپنی توجہ کو کتاب پر مرکوز رکھے، اور اگر بے توجہی سے جو حصہ پڑھا ہے اس کو دوبارہ توجہ کے ساتھ مطالعہ کرے۔ جیسے آدمی توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، توجہ کے ساتھ سبق نہیں پڑھے گا تو فہم میں غلطی ہوگی یا نہیں سمجھے گا۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ روئی در محراب دل در گاو خر، این چنین تسبیح کہ دارد اثر۔ جب کسی کا دل، کسی کا چہرہ محراب پر متوجہ ہو اور دل اپنے گھوڑوں اور گدھوں میں لگا ہوا ہو تو اس قسم کی تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ اسی طرح بے توجہی اور بے رغبتی اور غفلت کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ کام نہ ہونے کا برابر ہے۔ ایسے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن فارغ ہونے کے بعد نہ عبارت پڑھ سکتے ہیں نہ مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد الناس اذا ماتوا انتبہوا کی طرح پھر افسوس کرتے ہیں۔ اور ابھی مجھے ایک فارغ التحصیل نے کچھ مدت پہلے بتایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ ابتدا سے سبق پڑھوں، اس لیے کہ جو کچھ پڑھا ہے وہ غفلت کے ساتھ پڑھا تھا۔ اگرچہ امتحان میں پاس ہو جائے گا، امتحان میں تو چلو کچھ نہ کچھ لکھ کر پاس ہو جائے گا، امتحان میں پاس ہونا مقصود نہیں ہے، علم میں پاس ہونا مقصود ہے۔ اگر کوئی حافظ امتحان میں پاس ہو جائے، محراب سنانا نہیں جانتا، نہیں کر سکتا، تو اگر وہ امتحان میں 100 دفعہ پاس ہو جائے تو کیا فائدہ، اس کو یاد تو ہے نہیں۔ اسی طرح توجہ سے پڑھنا اور علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہاں مدرسے میں اچھے اعمال، اچھے کام نہ کریں تو کیا ہم اور کون سی جگہ ہے جہاں ہم اچھے کام کریں گے؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے هو الذی فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے تلاوت کے بعد تزکیہ کو پہلے ذکر فرمایا اور یعلمہم الکتاب والحکمت کو بعد میں ذکر فرمایا۔ اور تزکیہ کا مطلب ہے التحلی بالفضائل والتخلی عن الرذائل، تمام اچھائیوں کو اپنے اندر ڈالنا اور اپنے کو اس کے ساتھ مزین کرنا، والتخلی عن الرذائل،
رذیل اور خراب کاموں سے اپنے آپ کو خالی کرنا اور بچنا، یہ تزکیہ کا خلاصہ ہے، تزکیہ کا مطلب ہے۔ یہ تزکیہ جس کا مطلب آپ نے سنا ہے، اس کو پہلے ذکر فرمایا یہاں سورہ جمعہ میں، اور اس کو بعد میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تزکیہ کو وہاں بعد میں ذکر فرمایا۔ اس کی متعدد حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ تزکیہ جس کا مطلب آپ نے سنا، یہ علم کی حصول سے پہلے بھی ہونا چاہیے طالب علمی کے زمانے میں، اور علم کی حصول کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ عالم بننے کے بعد بھی تزکیہ ہو، علم کے حاصل کرنے سے پہلے طالب علمی کے زمانے میں بھی تزکیہ ہو۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ تزکیہ مقصود اور اہم ہے، اور جو مقصود ہو اس کو پہلی ذکر کیا جاتا ہے، مقصد کو پہلی ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی سیرت کا جلسہ ہو، اس کی ابتدا میں اعلان کیا جاتا ہے کہ سنو بھائی، یہ سیرت کا جلسہ ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی سیاسی بات مت کرو، اختلافی بات مت کرو، یہ سیرت کا جلسہ ہے۔ جو مقصد ہے اس کو پہلے بیان کیا، مقصود کو اہمیت کی وجہ سے پہلے بیان کیا جاتا ہے، تو تزکیہ کو پہلے بیان کیا، اور تزکیہ کو بعد میں بیان کیا اس لیے کہ مرتبے میں مقدم ہے تو پہلے بیان کیا، اور ترتیب میں مؤخر ہے اس لیے کہ پہلے علم ہے بعد میں عمل ہے، اور تزکیہ کا خلاصہ عمل ہے۔ تو سورہ جمعہ میں پہلے بیان فرمایا لکونہ اہم، لکونہا اہم، کیونکہ اہم ہے اور مرتبہ اونچا ہے۔ جس کا مرتبہ اونچا ہو اس کو پہلے بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں تم صدر کی جگہ پر آ جاؤ، اس لیے کہ اہم مرتبہ ہے۔ اور جو مرد ترتیب میں مؤخر ہے، اس لیے یعلمہم الکتاب والحکمت، پہلے تعلیم اور علم ہوگا، اس کے بعد ویزکیہم، عمل ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے کرے گا؟ اور یہ اس وجہ سے کبھی پہلی ذکر فرمایا کبھی بعد میں۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے تزکیہ سبب علم بن جاتا ہے تو پہلے ذکر کیا، اور بعض لوگوں کے لیے علم سبب تزکیہ بن جاتا ہے، بعد میں ذکر کیا۔ بعض لوگوں کے لیے، بعض لوگ بہت شریر اور فساد والے ہوتے ہیں، اور بہت ہی بدمعاش اور غلط راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے والدین کہتے ہیں تبلیغ والوں سے ان کو تبلیغ میں بھیج دیں۔ جب تبلیغ میں جاتا ہے تو تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب آپ کو بتائے التحلی بالفضائل والتخلی عن الرذائل، یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب 4 مہینے سے واپس آتا ہے تو کہتے ہیں میں تو علم حاصل کروں گا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو تزکیہ سبب علم بن گیا، اس کے تزکیہ کو مقدم کیا۔ بعض لوگوں کے لیے علم سبب تزکیہ بن جاتا ہے،
علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کب تک ہم بھٹکتے رہیں گے گمراہیوں میں، حالانکہ ہماری سروں پر عمامہ سجایا گیا اور ہماری دستار بندی ہو گئی. اب تو شرم کی بات ہے کہ ہم غلط کام کریں، غلط کاموں کو چھوڑتے ہیں. اس کے لیے علم سبب تزکیہ بن گیا، کسی کے لیے علم سبب تزکیہ بن گیا، کسی کے لیے تزکیہ سبب علم بن گیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ جو اچھائیوں کے لینے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا نام ہے، یہ طالب علمی کے زمانے میں بہت ضروری ہے، خصوصاً اس زمانے میں کہ یہ شر کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے، خرابیوں کا زمانہ ہے. ایک سبب لوگوں کے پاس اچھائی کا ہوتا ہے، سینکڑوں اسباب برائی کی دنیا میں موجود ہیں. ٹی وی ہے اور موبائل اور سیلول فون ہے اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا علم کی حصول کا ذریعہ بنے گا اور علم کی برکات کا ذریعہ بنے گا. وہ شعر تو آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو حضرت وکیع نے کیا وصیت کی. وہ وصیت بھی آپ کو یاد ہے، وہ شعر بھی آپ کو یاد ہے. خصوصاً جب آدمی اس درجے میں پہنچے جو درجہ قرآن اور حدیث کا ہے، اس میں زیادہ ہی اہتمام کے ساتھ اعمال کی پابندی کرنی چاہیے. یہ جو آپ کا سال ہے یہ علوم عالیہ کا نہیں ہے، علوم عالیہ کا ہے. اس میں آپ مشکات کے 2 حصے پڑھتے ہیں، یہ علم حدیث ہے. جلالین کے 2 حصے پڑھتے ہیں، یہ علم تفسیر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اصول حدیث ادب پڑھتے ہیں، وہی 1 گھنٹہ ہے جو علوم عالیہ کا ہے. تجوید وغیرہ ہے، وہ بھی علوم مقصودہ میں سے ہیں. قرآن کریم کی تصحیح، یہ سال آپ کے لیے علوم عالیہ کا ہے. لہذا اس سال میں علمی عملی اعتبار سے خوب محنت کر کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. بنی اسرائیل کی طرح نہیں بننا چاہیے. بنی اسرائیل ایک بات سنتے تھے، دوسرے دن اس کو بھول جاتے تھے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریر کرنی پڑتی تھی. بنی اسرائیل نہ بنے آپ لوگ. اور بچی بھی نہ بنے. جیسے بچوں سے والدین کہتے ہیں کہ سڑک کو پار کر کے ادھر ادھر دیکھو، دوسرے دن بھول جاتا ہے تو پھر والدین تلقین کرتے ہیں کہ تم سڑک پر سے جب گزرتے ہو تو ادھر ادھر دیکھا کرو، آپ تو نابالغ نہیں ہیں، بالغ ہیں. اس لیے اچھی طرح علم و عمل کی لائن میں لگو. آپ کی جیسے میں نے بتایا کوئی خاص کام بھی نہیں، دینی کاموں کے علاوہ اور کوئی کام آپ کا نہیں. تمام دنیا کے کاموں سے آپ بے فکر ہیں اور
اس بے فکری نے بعض طلبہ کو غلط راستے پر ڈالا. اگر وہ بے فکر نہ ہوتی دنیاوی کاموں سے تو ممکن ہے کہ اچھے ہوتے، لیکن آرام سے سوتے ہیں، آرام سے پانی ملتا ہے، آرام سے کھانا ملتا ہے، آرام سے دھلے دھلائے کپڑے ملتے ہیں. آپ تو اپنے کپڑے بھی نہیں دھوتے، الا یہ کہ شوقیہ دھوتے ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ضرورت نہیں. اس لیے اپنے کاموں کو قیمتی بنا دے. زمانہ قیمتی بنانا یہ انسان کا کام ہے کہ اپنے زمانے کو قیمتی بنائے. اس لیے میں کہتا ہوں زمانے کو عصر کہتے ہیں. عصر کے معنی ہے نچوڑا ہوا جوس، جو مفید بھی ہوتا ہے، مقوی بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، بہتر بھی ہوتا ہے، خلاصہ بھی ہوتا ہے. اس میں سے فضلہ بھی نکالا جاتا ہے. اس لیے اپنے اوقات کو جوس کی طرح بنا دے جو مفید ہو، مقوی ہو، بہتر ہو، اعلیٰ ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں سے فضلہ نکالا گیا ہو. فضول کام مت کرو، اوقات کو افضل بنا دو، اوقات کو فضلہ مت بناؤ. یہی چند باتیں عرض کی. اس کے بعد یہ جلالین کا دوسرا حصہ ہے. جلالین کا دوسرا حصہ امام محلی نے لکھا ہے. جلالین کا پہلا حصہ امام سیوطی نے لکھا ہے. جلال الدین دونوں کو کہتے ہیں جلال الدین محلی، جلال الدین سیوطی. جلال الدین محلی محلہ کبیرہ مصر کے اندر تھا. اس محلی کی طرف نسبت کی وجہ سے محلی کہلاتے ہیں. اور نام محمد ابن احمد ابن ابراہیم ہے. محمد ابن احمد ابن ابراہیم، المولود سنتہ 791 791، المتوفى سنتہ 864 864. مصنف فقیہ بھی ہے اور یہ تفسیر بھی لکھی ہے. ان کی تصانیف میں جمع الجوامع مشہور کتاب ہے، منہاج مشہور کتاب ہے، قصیدہ بردہ کی شرح یہ بھی لکھی ہے. چوتھی کتاب جو سب سے زیادہ مشہور ہے یہ تفسیر ہے. اس تفسیر کو مصنف نے شیخ موفق الدین احمد ابن حسن کی تفسیر سے ملخص کیا. شیخ موفق الدین نے 2 تفسیریں لکھی. ایک کبیر لمبی تفسیر جس کا نام تبصرہ ہے، التبصرہ. دوسری تفسیر اس کا خلاصہ جس کا نام تلخیص التبصرہ ہے. اسی تلخیص التبصرہ کو مصنف نے اور ملخص کر کے یہ تفسیر لکھی ہے. اس تفسیر کو مصنف نے سورہ فاتحہ تک لکھی، سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لکھی، یہاں تک کہ مصنف کی وفات ہو گئی. پھر مصنف کے تلمیذ جلال الدین سیوطی نے تفسیر کو مکمل کیا.
اس لیے پہلا حصہ سیوطی کا، دوسرا حصہ محلی کا ہے، اور اگر کسی کو اس میں غلطی ہوتی ہو تو سین پہلے ہے تو پہلا حصہ اس کا ہے جو پہلا حرف سین، دوسرا حصہ ان کا ہے جو بعد میں ہے میم محلی کا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورہ مدثر تک الفاظ قرآنی الفاظ تفسیر برابر ہیں، سورہ مدثر کے بعد پھر تفسیر زیادہ ہے قرآن کریم کی آیات سے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مس بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ، اس لیے وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب قرآن کریم کم ہو اور تفسیر زیادہ ہو تو اس کا اٹھانا بغیر وضو کے جواز کے درجے میں ہے۔ ہاں، جہاں آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے اس کو بغیر وضو کے مس کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی مختصر تفسیر ہے، اس سے آدمی مفسر نہیں بنتا، لیکن تفسیر کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف اس کی مناسبت ماقبل سے متعدد وجوہ پر ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، ماقبل سورت سورہ اسراء ہے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور اسراء میں ہجرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ الی المدینہ کی طرف اشارہ اور تمہید تھی، وہ ہجرت تھی لدعوت الدین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہجرت ہونے والی ہے۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق، سچائی کی جگہ میں مجھے داخل کر دیں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچائی کے ساتھ اور حق کے راستے کے لیے اس جگہ سے نکالیں۔ اس میں ہجرت کی تمہید ہے، اور یہ ہجرت لدعوت الدین تھی، دین کی دعوت کے لیے ہجرت۔ آنے والی سورت سورہ کہف ہے، اس میں 3 ہجرتوں کا ذکر ہے، ہجرات ثلاثہ۔ پہلی ہجرت اصحاب کہف کی ہجرت، اصحاب کہف نے ہجرت کی تھی لحفاظت الدین، اپنی دین کی حفاظت کے لیے غار کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ دوسری ہجرت کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت، کہ انہوں نے ہجرت کی تھی لطلب العلم، علم تکوینیات کی طلب کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ تیسری ہجرت سلطان ذوالقرنین کی ہجرت کا ذکر ہے، انہوں نے ہجرت کی تھی لإشاعت الدین، دین کے پھیلانے کے لیے، مشرق کی طرف ہجرت کی،
مغرب کی طرف ہجرت کی، مشرق کی طرف ہجرت کی، شمال کی طرف ہجرت کی، جنوب کی طرف ہجرت نہیں کی، جس کا ذکر اپنی جگہ پر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل صورت عجائب الواقعات پر مشتمل ہے، آنے والی صورت بھی عجائب الواقعات پر مشتمل ہے۔ ما قبل صورت میں معراج کا قصہ ہے، آنے والی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، یہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ وہاں گئے اور مچھلی بھنی ہوئی تھی اور وہ زندہ ہو گئی، پانی میں داخل ہو گئی۔ اس زمانے میں پانی کے اندر ٹنل بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور حضرت خضر علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے اور ملاقات ہو گئی۔ یہ عجائب میں سے ہیں۔ ذوالقرنین کا واقعہ یہ بھی عجائب میں سے ہیں، اس لیے کہ ذوالقرنین کا وہاں جانا، مشرق مغرب کی طرف پوری دنیا پر حکومت کرنا، پھر لوہے کی دیوار بنانا، اس کے اوپر گرم تانبا ڈالنا، جبکہ وہ وسائل کا زمانہ نہیں تھا، گرم تانبا اس پر ڈالنا، لوہا پگھلا کر ڈالنا، یہ سب عجائب میں سے تھا۔ تو یہ دونوں صورتیں عجائب پر مشتمل ہیں۔ تیسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل صورت کی ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من مسجد الحرام تسبیح سے ہے۔ آنے والی صورت کی ابتدا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ حمد سے ہے۔ تسبیح اور حمد کے درمیان ربط ظاہر ہے، دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اس کے ساتھ و بحمدہ، سبحان اللہ کے بعد و بحمدہ، اور یہاں سبحان الذی اسری بعبدہ پہلے اور الحمدللہ بعد میں۔ چوتھا ربط یہ ہے ما قبل صورت میں اس کے اخیر میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الحمد للہ کا ذکر آخر میں، اور اس صورت کی ابتدا میں الحمد للہ، اس کے آخر میں الحمد للہ، آنے والی صورت کی ابتدا میں الحمد للہ، یہ بھی ربط ہے۔ چوتھا ربط، چوتھا پانچواں ربط یہ ہے کہ مشرکین نے اور یہود نے 3 سوالات کیے تھے، 3 سوالات کا جواب طلب کیا تھا۔
روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کا کیا قصہ تھا. یہ 3 سوالات کیے تھے انہوں نے. تو ان 3 سوالات کے جوابات ان دونوں صورتوں میں آ گئے. روح کے متعلق جواب آیا پہلی صورت میں جو ایک سوال تھا، اور ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں جواب آیا آنے والی 2 صورتوں میں. تو جو 3 سوال اکٹھے تھے ان تینوں سوالوں کا جواب بھی اکٹھا ہو گیا، دونوں صورتیں اکٹھی کر دی گئیں. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ پھر تو جب 3 سوالات اکٹھے تھے تو ان کا جواب ایک ہی صورت میں آنا چاہیے تھا، 2 صورتوں میں کیوں جواب آیا؟ سوالات اکٹھے تھے تو سب کا جواب ایک ہی صورت میں ہونا چاہیے تھا، 2 میں کیوں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تینوں جوابوں میں فرق ہے. ذوالقرنین کا جواب، ذوالقرنین کے بارے میں جو جواب دیا گیا، اصحاب کہف کے بارے میں جو جواب دیا گیا، وہ جواب اس بات میں ہے. جواب کس میں ہے؟ اس بات، یعنی وہ جواب دیا گیا ہے، وہ قصہ بیان کیا گیا ہے. اور روح کے بارے میں جو جواب ہے وہ نہیں دیا گیا. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا امر اللہ کے حوالے. تو چونکہ ایک کا جواب 2 کا جواب پازیٹیو تھا، ایک کا جواب نیگیٹو ہے، تو نیگیٹو کو الگ کر دیا اور پازیٹیو کو الگ کر دیا. 2 الگ الگ صورتوں میں دونوں کو کر دیا. بس اتنا کافی ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ.